جو پیغام پوری کائنات کو عطا فرمایا ہے، وہ 4 حقوق جو قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بندے کا ہے، دوسرا حق بندے کا خود کے ساتھ ہے، تیسرا حق بندے کا جمیع انسانیت کے ساتھ ہے، چوتھا حق بندے کا کائنات کے ساتھ ہے۔ بندوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ واضح پیغام ہے، امام علی مقام کربلا سے پیغام دے رہے ہیں، کرپشن کے خلاف پیغام دے رہے ہیں، ظلم کے خلاف پیغام دے رہے ہیں، انصاف کی بات پوری کائنات کو پہنچا رہے ہیں، کیونکہ یزید پلید تخت پر مسلط ہو چکا ہے۔ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، مطالبات بیعت کے ہو رہے ہیں۔ امام علی مقام سارا واقعہ جانتے ہیں، نکلے ہیں مدینہ پاک سے، نانا کے دربار کی زیارت کر کر حضرت امام علی مقام مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ صحابہ سارا منظر جانتے ہیں، امام علی مقام بھی سارا منظر جانتے ہیں، لیکن وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کی عملی تفسیر امام علی مقام بن کر کائنات کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں جب تعاون کر رہا ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا، یہ کائنات میں انسانوں کے حقوق ہیں۔ امام علی مقام نے پیغام کی شکل میں دے دیا، کرپشن کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف۔ اگر ظالم ظلم کی انتہا کرنا بھی چاہے گا تو حق کے لیے ڈٹے رہنا، یہ کردار حسینیت ہے۔ امام علی مقام نے کربلا سے یہ پیغام دے دیا، ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متضاد چیزوں کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ایک پہلو پازیٹو ہوگا تو اس کا دوسرا پہلو نیگیٹو ہوگا۔ امام علی مقام نے کائنات کو بچا لیا ہے، یہ پیغام دے کر کائنات کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے یہ نواسے کربلا سے پیغام دے رہے ہیں کہ کیسے کائنات کو اس کا حق دے کر امام علی مقام نے کائنات کی رفتار کو رکنے نہیں دیا، کائنات اپنی رفتار کے ساتھ چلنے لگی۔ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا یزید منفی کردار ادا کر رہا ہے، ظلم بربریت کی انتہا ہے، غلاف کعبہ چلایا گیا، مسجد نبوی میں 3 دن تک اذانیں معطل رہی، نمازیں معطل رہی، اس کی فوجیوں نے بڑی ظالمانہ کردار سفاکی کا انجام دیا۔ ہم نے تاریخ کو پڑھنا چاہا کہ یزید کہاں ہے، یزید کی خبر کہاں ہے، یزید کا نام باقی نہیں ہے، تشخص باقی نہیں ہے، تو تاریخ نے بتایا مزبلہ دمشق کے اندر کوڑا دان کے نیچے یزید کی کئی خبر ہے جہاں لوگ آج بھی کوڑا پھینکتے ہیں۔ یہ یزید کا کردار ہے، اور اس کردار کا انجام یہ ہوا کہ وہ اپنا تشخص کھو دیا، اپنا نظام ختم ہو گیا، اور اعلاء کلمت الحق بلند ہوا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ صرف نکات پر بات ہو، تفصیلی خطاب تو مہمان کا سماعت کرنا ہے۔ کوشش کریں گے کہ لب لباب تک آپ کو پہنچایا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہمیں یہ سعادتیں بخشی ہے کہ اہل بیت نبوت کے ساتھ اٹوٹ درجے کی وابستگی والے معاملے کے ساتھ ہمارے عقائد اور ہماری زندگیوں کو رواں دواں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کروڑا احسان ہے، اہل سنت و جماعت کو اعزاز بخشا ہے۔ ادھر اہل بیت سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ یہی راہ اعتدال والا منہج ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمع فرمایا، اور اسی پر ہماری زندگی رواں دواں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کروڑا احسان ہے کہ آج اس محفل کا انعقاد کرنے والے، اس میں اہتمام کرنے والے مرکز کے تمام ذمہ داران اور مسجد حاضہ کی تمام انتظامیہ، صدور اور اراکین نے جو کچھ اہتمام کے ساتھ آج کے لیے تیاری کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کے صدقے میں اس کو قبول فرمائے۔ تو کوشش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جو وجود بخشا ہے کائنات میں، تخلیق انسانی کے ساتھ تعلقات کو خاص کر دیا ہے، اور وہ تعلق حق کے مانند ہے، وہ تعلق وہ حق میں بدلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں انسان کو پیدا فرمایا ہے تو اس کے ساتھ اس کا حق رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، سب سے پہلا حق بندے کا
परवरदिगार की बंदगी करना ये सबसे पहला हक है। गोया ये पैगाम दे दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नात को ऐसे ही पैदा नहीं किया, हमारी इबादत के लिए पैदा किया है। बंदगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हों इंसानों को पैदा फरमाया, मकसद वाज़ेह कर दिया और बता दिया कि ये मकसद है, ताल्लुक बंदे का मौला के साथ होना चाहिए। अब वो ताल्लुक के दर्जे हैं। एक ताल्लुक वो है कि अल्लाह के अहकामात पर अमल करना और शरीयत मुस्तफा पर अमल करना, ये बंदे का वो पहला मरहला है जो अल्लाह से ताल्लुक की बुनियाद पर बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करता है। तो ये तो बंदगी है। अब बंदगी में आला बंदगी क्या है? तो आला बंदगी यूं बयान की जाती है कि जब बंदा इबादत करता है तो उस इबादत के साथ उसके दिल के अंदर किसी तरह की कोई बेचैनी पैदा न हो, उसका दिल बेचैन न हो, मुस्तरब न हो। इस कैफियत के साथ जब वो आगे सफर करता है तो फिर वो बंदगी से आगे आला बंदगी पर सफर करता है। जब आला बंदगी के मराहिल तय करता है तो फिर कमाल दर्जे की बंदगी हासिल हो जाती है। तो आज ये महफिल के इनकाद के पीछे मकसद आप समझे, इमाम आली मकाम ने करबला से जो पैगाम पूरी कायनात को अता फरमाया है, वो चार हुकूक जो कुरान मजीद ने बयान फरमाए हैं। पहला हक अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ बंदे का है, दूसरा हक बंदे का खुद के साथ है, तीसरा हक बंदे का जमी इंसानियत के साथ है, चौथा हक बंदे का कायनात के साथ है। तो एक वक्त इमाम आली मकाम ने करबला से ये पैगाम दिया और पैगाम यूं दिया कि वहां पर अल्लाह से जो ताल्लुक है उस बंदगी के मकाम पर पहुंचकर बता दिया कायनात को। तो एक वक्त करबला से ये पैगाम भी मिला कि बंदगी कैसी हो और खुद के साथ क्या ताल्लुक हो। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर कमाल दर्जे इंसानियत के साथ ताल्लुक क्या हो, और आगे बढ़ते हैं तो फिर कायनात के साथ जो उसका ताल्लुक है वो कैसे है। गुफ्तगू बड़ी मुश्किल नजर आएगी, आसान हो जाएगा, थोड़ी देर इंतजार करें कि जब हजरत इमाम आली मकाम करबला की वादी में पहुंचे, अल्लाह का ये पैगाम है कि हमने इंसान और जिनों को यूं पैदा नहीं फरमाया, हमारी इबादत के लिए पैदा किया। मकसदियत वाज़ेह कर दी गई। इमाम आली मकाम करबला की धरती से एक वक्त ये चारों ताल्लुक को बताते हैं कि अल्लाह से ताल्लुक बंदे का कैसा हो। कमाल दर्जे की बंदगी अल्लाह बला की धरती से पैगाम की शक्ल में दे दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला की मंशा क्या है, मंशा यज़दी क्या है? जब कमाल दर्जे पर मोहब्बत पहुंचती है तो वारफ्तगी के साथ इश्क मचलता हुआ कहता है। तो कमाल दर्जे की बंदगी का आलम यह है कि बंदा आगे बढ़कर उस मकाम को पाने की कोशिश करता है। आला दर्जे की बंदगी सालिहीन को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाया है। इमाम आली मकाम को कमाल दर्जे की बंदगी अता फरमाया है। करबला से ये पहला पैगाम इमाम आली मकाम का यह है। क्यों है? आप आगे कुरान पढ़ते हैं तो पता चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला उस मकाम की वादी से आपको गुजार रहा है कि जहां पर वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जु'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात, अल्लाह के ये महबूब पैगाम कायनात को दे रहे हैं। अब करबला के उन वाक़ियात में नहीं जा रहा हूँ, मुख्तसर आपको करबला से सीधा पैगाम ये पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमाम आली मकाम ने करबला से क्या पैगाम दिया। उस मकाम पर पहुँचकर जहाँ पर कमाल दर्जे की बंदगी को पाकर वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून की अमली तफसीर बनकर कमाल दर्जे की बंदगी को पाकर कायनात को बता दिया। अब कुरान मजीद आगे पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम इला आखिर आया। मुख्तसर लुब्बे लबाब आपको पहुंचा रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए ईमान वालो तुम अपनी जानों की फिक्र करना। ये पैगाम कुरान दे रहा है। तो इमाम आली मकाम करबला की धरती से पैगाम दे रहे हैं। कोई अपनी जान की फिक्र अपने अंदाज में करता है, कोई अपने जान का ताल्लुक अपने लिबास और जिस्म के साथ,
اپنی جان کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، امام علی مقام یہ پیغام دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم کا عملی جامہ پہن کر کائنات کو بتا رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے امام علی مقام کا کہ وہاں پر جان پیش کرنے کی بات آئی تو کمال درجے کے عشق ان منزلوں میں سفر کرتے ہوئے امام علی مقام نے پیغام کائنات کو دے دیا۔ جہاں جان کے نذرانے کی باری آئی، امام علی مقام نے وہاں پر خود کو پیش فرما دیا، اپنے تمام خاندان کو پیش فرما دیا۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ واضح پیغام ہے، امام علی مقام کربلا سے پیغام دے رہے ہیں، کرپشن کے خلاف پیغام دے رہے ہیں، ظلم کے خلاف پیغام دے رہے ہیں، انصاف کی بات پوری کائنات کو پہنچا رہے ہیں، کیونکہ یزید پلیت تخت پر مسلط ہو چکا ہے۔ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، مطالبات بیت کے ہو رہے ہیں۔ امام علی مقام سارا واقعہ جانتے ہیں، نکلے ہیں مدینہ پاک سے، نانا کے دربار کی زیارت کر کر حضرت امام علی مقام مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ صحابہ سارا منظر جانتے ہیں، امام علی مقام بھی سارا منظر جانتے ہیں، لیکن وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کی عملی تفسیر امام علی مقام بن کر کائنات کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں جب تعاون کر رہا ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا، یہ کائنات میں انسانوں کے حقوق ہیں۔ امام علی مقام نے پیغام کی شکل میں دے دیا، کرپشن کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف۔ اگر ظالم ظلم کی انتہا کرنا بھی چاہے گا تو حق کے لیے ڈٹے رہنا، یہ کردار حسینیت ہے۔ امام علی مقام نے کربلا سے یہ پیغام دے دیا اس انداز میں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، قیامت تک آنے والے انسانوں کو ان کا حق امام علی مقام نے عطا فرما دیا۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں جو چوتھا حق بیان کیا گیا ہے آپ ذرا غور کریں۔ ایک اللہ کے ساتھ تعلق کا حق، دوسرا خود کی ذات کے ساتھ تعلق کا حق، تیسرا انسانوں کے ساتھ تعلق کا حق، اب چوتھا حق کائنات کے ساتھ بندے کا حق ہوتا ہے۔ امام علی مقام وہ ذات گرامی ہے، کائنات کو پیغام دیے جا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ قرآن واضح کر رہا ہے، عقل مندوں کو بتا رہا ہے، بے شک اللہ کے آسمان اور زمین میں رات اور دن کے جو الٹ پلٹ ہوتے ہیں، پھیرتے ہیں، بدلتے ہیں، عقل والوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ آگے اسی آیت کے بعد دوسری آیت پہ تفصیل موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ مختصر امام علی مقام نے کرب و بلا سے یہ پیغام دے رہے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض۔ آپ دیکھیں کائنات میں اب آپ کو پیغام کیا ملے گا؟ ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متضاد چیزوں کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ایک پہلو پازیٹو ہوگا تو اس کا دوسرا پہلو نیگیٹو ہوگا۔ امام علی مقام نے کائنات کو بچا لیا ہے، یہ پیغام دے کر کائنات کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے یہ نواسے کربلا سے پیغام دے رہے ہیں کہ کیسے کائنات کو اس کا حق دے کر امام علی مقام نے کائنات کی رفتار کو رکنے نہیں دیا، کائنات اپنی رفتار کے ساتھ چلنے لگی۔ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا یزید منفی کردار ادا کر رہا ہے، ظلم بربریت کی انتہا ہے، غلاف کعبہ چلایا گیا، مسجد نبوی میں 3 دن تک اذانیں معطل رہی، نمازیں معطل رہی، اس کی فوجیوں نے بڑی ظالمانہ کردار سفاکی کا انجام دیا۔ جنت البقیع میں آج بھی صحابہ کی بڑی تعداد اس کے فوجیوں کے ہاتھوں شہادت پانے والے صحابہ کے مزار اقدس وہاں موجود ہے۔ ظلم کی داستان رقم کرنے والا یہ ظالم جب امام علی مقام کے مد مقابل آیا، قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض۔ امام علی مقام اس کی عملی تفسیر سمجھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کائنات کو؟ یہ کائنات کا حق ہے کہ جب اگر منفی کردار سامنے ہوگا اس کے مقابلے میں مثبت کردار بھی اللہ پیدا فرمائے گا۔ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں، جب سپر پاور حکومت رکھنے والا نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے مد مقابل ہے، وہ اپنے آپ کو خدا ٹھہرانے والا ظالم ہے، توحید کے پرستار واحد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اعلائے کلمت الحق کو بلند کیا،
توحید کا پیغام پہنچایا، اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دیا۔ اب سپر پاور حکومت رکھنے والا جس کی پوری دنیا پر حکومت ہے، وہ ظالم بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہے۔ یہ مد مقابل متضاد ہے، ایک مثبت پہلو ہے، ایک منفی پہلو ہے، ایک پازیٹیو کردار ہے، ایک نیگیٹو کردار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مد مقابل جو کھڑا تھا وہ نمرود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بات آئی، آپ کے سامنے مد مقابل کھڑا رہنے والا وہ فرعون تھا۔ آل فرعون حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مد مقابل ہے، وہ منفی کردار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار مثبت کردار ہے۔ اب آپ دیکھیں یوم عاشوراء یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس دن اللہ نے فرعون کے ظلم سے، اس کے قہر سے اللہ نے ہمیں نجات بخشی، اس کی بنیاد پر ہم اس دن روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ عاشورے کا دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتی، اللہ نے ہمیں فرعون سے آزاد، اس کے ظلم سے آزاد کروایا، تو وہ دن عاشورے کا دن تھا۔ اب آپ دیکھیں کیا پیغام مل رہا ہے۔ ایک کردار منفی کردار ہے، ایک کردار مثبت کردار ہے۔ قرآن مجید پڑھیں گے آپ کو ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق یوں فرمائی ہے کہ مد مقابل میں ایک منفی کردار جب پیدا ہوگا تو پھر اس کے ساتھ ایک مثبت کردار بھی اللہ پیدا فرمائے گا۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر یہ پیغام پہنچا دیا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آئے گا تو باطل کو زوال ہونا ہے، باطل چھٹنا ہے، اندھیرے ختم ہونے والے، روشنی آنے والی ہے۔ یہ پیغام کائنات کو دیا۔ اب حضرت امام علی مقام کا زمانہ ہے، آپ کے دور میں جو یزید تخت پر بیٹھا، یہ منفی کردار تھا، ظلم و بربریت اور سفاکی کو دنیا کو پیغام کی شکل میں دینے والا یہ ظالم جب تخت پر بیٹھا، مطالبہ تھا حضرت امام علی مقام سے بیعت کا، تو حضرت امام علی مقام نے پیغام دیا کائنات کو، ایک وقت کائنات کا حق اس انداز میں ادا کر دیا، اب کائنات کے نظام کو رکنے نہیں دیا۔ جب ظالم ظلم کر رہا تھا، امام علی مقام کربلا سے پیغام دیا، ظالم کے ظلم کے مد مقابل کھڑا ہونا یہ حسینیت کا کردار ہے۔ حضرت امام علی مقام نے ڈیفائن کر دیا، بتا دیا تمیز کر کر، ایک مد مقابل میں منفی کردار ہے، ایک مثبت کردار ہے۔ تو مثبت کردار جو ہوگا وہ آگے بڑھ چڑھ کر حق کو بلند کرے گا، نعرے حق کو بلند کرے گا، ظالم اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچے گا۔ لیکن پیغام کائنات کو یوں دیا گیا، یزید امام علی مقام کو شہید کرنے کے بعد، تخت کو حاصل کرنے کے بعد، کائنات میں اس کا نہ آج نام باقی ہے نہ نظام باقی ہے، کائنات میں لعنت کے سوا کچھ نہیں برسا جاتا۔ امام علی مقام وہ ذات ہے، کربلا سے مثبت کردار کائنات کو عطا فرما رہے ہیں، اور کائنات کو اس کا حق دے کر امام علی مقام نے یہ کردار دنیا کو دیا ہے۔ اس انداز میں حسینی کردار ڈیفائن کر کے بتا دیا، ظالم ظلم کرے گا، یہ یزیدیت کا کردار ہے، اور حسینیت کا کردار یہ ہے اس کے سامنے حق کے ساتھ ڈٹے رہنا، اعلاء کلمت الحق کو بلند کر۔ کیوں حضرت امام علی مقام کے ذکر کو آج زندہ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کو باقی رکھا ہے، پیغام کو باقی رکھا ہے، نظام کو باقی رکھا ہے۔ یزید تخت کو پانے کے بعد بھی اپنا تشخص کھو دیا، 4 سال میں اس کی حکومت چلنے نہیں پائی، ایک ایک ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ سیدی عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن علیہ رحمٰن نے شہادت نامہ میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ حضرت امام علی مقام کی شہادت سے لے کر بعد شہادت بھی دنیا نے ان کے ساتھ کیسی بے وفائی کی، حضرت سیدی محدث دکن نے ہر فن تمام واقعات کو قلم بند کیا۔ آج ہمارے لیے بڑا اثاثہ ہے کہ کردار حسینیت کیا ہے اور کردار یزیدیت کو کس طرح سے لان تان کے ساتھ اس کو روندنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ پیغام ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ مزاج کے مطابق حالات بدلتے جاتے ہیں، انداز بدلتے جاتے ہیں، کائنات کا نظام اسی حال میں چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو اسی ترتیب کے ساتھ نظام بنایا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے اس نظام کائنات کے نظام کو
درہم برہم ہونے سے بچا لیا، اور اس کے ساتھ کے نظام یوں ہی رواں دواں اور چلتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام نے کربلا سے کیا پیغام دیا؟ سیدی محدث دکر علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ 72 زخم امام علی مقام کے چہرے مبارک پر تھے، ایک دو نہیں 72 زخم ہیں۔ تمام اہل بیت نبوت کے یک بعد دیگر تمام کے تمام شہید ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام جانتے ہیں اب مقام صبر و رضا کی وادی پر آپ ہیں۔ حضرت امام علی مقام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے جہاں انسان کو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم کی تفسیر بندی ہے۔ امام علی مقام نے جب جان کے نذرانے پیش کرنے کی باری آئی، ایک بعد دیگر تمام خاندان نبوت کو پیش فرما دیا۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے 9 صاحبزادے ماں امام علی مقام کے کربلا کی دھرتی پر وادی کربلا میں مالک کربلا میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح سے اہل بیت نبوت کے ان چمنستان کے پھولوں کو روندا جا رہا ہے۔ امام علی مقام کی زبان پر کسی طرح کا حرف نہیں آ رہا ہے، کیونکہ آپ مقام صبر کے بعد مقام رضا کی مرضی پر پہنچے ہیں۔ اس منزل پر پہنچنے سے مقام مرتضوی حاصل ہو جاتی ہے جہاں بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ امام علی مقام یہ کردار دنیا کو دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں مولا کی رضا کے لیے میں نے سب کچھ پیش کر دیا۔ اسی لیے کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کچھ اشعار قلمبند کیے، مختصر ان اشعار کو پڑھا نہیں جا سکتا، اس کی آپ کو مفہوم کی شکل میں مختصر کر دوں۔ امام علی مقام کی شان میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اہل بیت نبوت کی شان بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت نبوت، اللہ نے آپ کی محبت کو فرض کر دیا ہے، قرار کر دیا ہے، قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ آگے ذکر فرماتے ہیں اے اہل بیت نبوت، کیوں کر آپ کا ذکر نہ ہو؟ کیونکہ آپ کے اوپر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، جو آپ کا درود نہ پڑھے قیامت تک نمازیں پڑھتا رہے، ساری عمر نمازیں پڑھتا رہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ امام شافعی عقیدہ دے رہے ہیں علیہ الرحمہ، کائنات کو بتا رہے ہیں اہل بیت نبوت کے ساتھ محبت کیسی ہو، کمال درجے کی وارفتگی ہو۔ یہ پیغام امام علی مقام کے ذات کے تعلق سے، اہل بیت کے تعلق سے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں۔ آگے اور بڑھتے ہیں، اہل بیت کی فضیلت میں قرآن کی متعدد آیتیں موجود ہیں، شان میں موجود ہے، فضائل میں موجود ہے، احادیث کریمہ کا ذخیرہ ہے۔ احادیث میں حضرت اہل بیت کے متعلق ذکر ملتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، محبوب آپ فرما دیجئے دعوت و تبلیغ اور ارشاد کے بعد تم سے اجرت کی شکل میں کسی شے کا مطالبہ نہیں ہے، الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت کے سوا کچھ نہیں مانگتا۔ حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا، حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ وہ ذوات ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ میں سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ قرابت دار کون ہیں؟ یہ آیت مودت میں جن کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا یہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس کی شرح فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسنین کریمین ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس کی بخشش عطا فرمائے گا، معافی کے مسئلے سنائے جائیں گے۔ مختلف احادیث کے اس طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہے، اور محبت کا عالم یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام انہی نواسوں کے متعلق جب نماز کی حالت میں ہوتے، حسنین کریمین میں سے کوئی ایک حضور پاک علیہ السلام کے پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا اٹھ کر کہیں کوئی واقعہ رونما نہیں ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام بعد نماز فرماتے ہیں میں چاہتا تھا کہ حسین اپنی مرضی سے میری پشت سے نیچے آ جائے، آقا کو یہ تک گوارا نہیں، وہ نواسے رسول کو کربلا کی دھرتی پر یہ بدماش ظالم لعنتی لوگ کربلا کی وادی میں حضرت امام علی مقام کو شہید کر ڈالتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پیارے نواسے کی شہادت کا وہ منظر یوں بیان کیا جاتا ہے۔ سیدی محدث دکر علیہ رحمہ نے لکھا، آپ پوچھتے ہیں کہ ظالم بتا
دن کون سا ہے؟ کہا گیا آج جمعہ کا دن ہے۔ کربلا میں اذانوں کی آوازیں پہنچ رہی ہے، پوچھا گیا دن کون سا ہے؟ کہا یہ جمعہ کا دن ہے۔ اب حضرت امام علی مقام کے سینے مبارک پر ظالم چڑھ کر بیٹھتا ہے، آپ پوچھتے ہیں بتا دن کون سا ہے؟ فرمایا گیا کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ پھر پوچھا گیا ظالم بتا آج ممبر پر کس کے نانا کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے؟ اور ظالم نے کہا کہ آپ کے نانا کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ حلق کو کاٹنا چاہتا ہے، امام علی مقام فرماتے ہیں ظالم تو چاہ کر بھی اس حلق کو نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ اس حلق کو مصطفیٰ کریم نے اپنے لبوں سے چوما ہے، تو نہیں کاٹ سکتا۔ انتظار کر، حسین کو نماز پڑھ لینے دے، اس کے بعد جو تجھے کرنا منظور ہے وہ کر لینا۔ امام علی مقام کا وہ سجدہ کربلا کی دھرتی سے امام علی مقام نے اس سجدے کی ابتدا کی، قربان جائے آقا کے اس طویل سجدے پر۔ آقا نے جو خود اپنے سجدے کو طویل کیا تھا، امام علی مقام نے اس سجدے کا حق یوں ادا کیا، نانا کے دین کو بچا کے، دین کی بقا کی خاطر سر سجدے میں ہے، ظالم آپ کی گردن کو شہید کر دیتا ہے۔ اب نیزے پہ چڑھا کے ظالم کربلا کی وادیوں سے گزرتے ہیں، اس انداز میں کرامت کی شکل میں نواز رسول کا نظر آتا ہے، جہاں عقلیں دنگ رہ جاتی ہے، اور نیزے پر چڑھ کر بھی سر بتا رہا ہے ظالموں دیکھنا کربلا کے بعد بھی ہمارے سر تمہارے سروں سے اونچے۔ حضرت امام علی مقام قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، کوفہ کی وادیوں سے گزرتا ہوا قافلہ دمشق پہنچتا ہے، اور وہ منظر اتنا خوفناک منظر ہے کہ یہ وہ امتی ہیں جو نانا کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن حرص ہوا نے، لالچ کی دنیا نے، متاع دنیا نے اس مقام پر انہیں پہنچا دیا تھا۔ وہ تمام کے تمام اپنے دین سے پھر چکے تھے، اور ظلم کی داستانیں رقم کرتے ہوئے نواز رسول کا سر اقدس ابن زیاد اور اس کے بعد یزید کے دربار تک پہنچتا ہے۔ اور تاریخ یوں بیان کی جاتی ہے کہ اس طرح کا منظر تاریخ میں کبھی تک ایسا کوئی منظر نہیں پیش کیا جا سکتا، کیونکہ امام علی مقام جب لڑکپن کا زمانہ ہے، کنز العمال میں حدیث پاک موجود ہے، آقا علیہ السلام صحابہ سے فرما رہے ہیں یہ میرا پیارا نواسہ کربلا کی وادی میں، جس کو کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں شہید کیا جائے گا، تم میں کا جو ہوگا میرے اس نواسے کی مدد کے لیے پہنچ جانا۔ آقا پہلے بتا رہے ہیں یہ میرا نواسہ کربلا میں شہید ہونے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے کیوں مقام آپ کو بخشا ہے، اس لیے بخشا ہے کہ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت امام علی مقام کو اللہ نے یہ مقام، یہ بلندی، یہ سرفرازی عطا فرمائی، تو یہ اعلائے کلمت الحق کو بلند کر کر نانا کے دین کو بچانے کی خاطر امام علی مقام نے اپنا کردار ادا کیا۔ آپ مختصر اس کو سماعت کریں کہ اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق، خود کے ساتھ اس کا تعلق، انسانیت کے ساتھ اس کا تعلق، اور جمیع کائنات کے ساتھ اس کا تعلق، ایک وقت کربلا سے امام علی مقام نے یہ چاروں حقوق ادا کر کے کائنات سے اس کا حق ادا کر کے بتا دیا کہ میں نے نانا کے دین کی بقا کی خاطر، اعلاء کلمت الحق کی خاطر، جو نانا نے دین ہمیں دیا تھا خلفائے راشدین کے دور میں، دین کو جس طرح سے اللہ نے پروان چڑھایا تھا اور انصاف اور عدل کے پیمانے مقرر ہوئے تھے، اس کو جب تہس نہس کیا جا رہا تھا تو سارے لوگوں کی نگاہیں نواز رسول کی جانب تھی۔ امام علی مقام نے اس فرض منصبی کو اس انداز میں ادا کیا، کربلا کی دھرتی سے اس طرح سے اپنے جام شہادت نوش فرما کر کائنات کو پیغام عطا فرمایا۔ اور اسی طرح یاد حسین کے یہ ذکر اور یہ محفل منعقد ہوتی رہے گی تا قیامت ابد الآباد تک، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم نے تاریخ کو پڑھنا چاہا کہ یزید کہاں ہے، یزید کی خبر کہاں ہے، یزید کا نام باقی نہیں ہے، تشخص باقی نہیں ہے، تو تاریخ نے بتایا مزبلہ دمشق کے اندر کوڑا دان کے نیچے یزید کی کئی خبر ہے، جہاں لوگ آج بھی کوڑا پھینکتے ہیں۔ یہ یزید کا کردار ہے، اور اس کردار کا انجام یہ ہوا کہ وہ اپنا تشخص کھو دیا،
اپنا نظام ختم ہو گیا اور اعلاء کلمت الحق بلند ہوا۔ امام علی مقام جام شہادت پینے کے بعد بھی اللہ نے ان کی زندگیوں کو بتایا یہ زندہ ہے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ امام علی مقام کا یہ نظام، یہ کائنات کو پہنچائی ہو پیغام آج بھی اور قیامت تک کے لیے زندہ جاوید ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی بقا کی خاطر نواز رسول نے اپنی شہادت کو پیش فرمایا، اپنی اہل بیت کی شہادت کو پیش فرمایا، اپنے صاحبزادوں کی شہادتیں پیش فرمائی۔ آپ ذرا غور کریں، چشم تصور میں علی اصغر 6 ماہ کے ہیں، آپ لے کے پہنچے ہیں پادی کے لیے، پادی نہیں آ رہا، تیر سنسناتا ہوا آیا۔ آپ ذرا غور کریں، چشم تصور کی وادی میں جا کے ذرا خیال تو کر کے دیکھیں، 6 ماہ کا بچہ ہے، سنسناتا تیر آ کے گلے کو آر پار کر کے جاتا ہے، خون کے فوارے نکلتے ہیں۔ امام علی مقام صبر سے بھی آگے رضا کی منزل میں پہنچے ہیں، تو آپ اس مقام پر پہنچے ہوئے اطمینان کے ساتھ مولا کے ہر فیصلے سے آپ راضی ہو رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کہ مولا میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ پیغام آپ دیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے انہی بندوں کے متعلق فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آپ تفصیل کے ساتھ آگے کے تمام مسائل اور کربلا سے جو کچھ واقعات رونما ہوئے اور یاد حسین کا جو آج یہ جلسہ ہے، اس کی تفصیل آپ مہمان سے سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مولا جو ہم نے کہا ہے سنا ہے مجھ سب عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کربلا کی وادی سے امام علی مقام نے جو کچھ پیغام دیا، کردار حسینیت دیا، اسے زندہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ زندگیوں کے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرما مولا، ملک کے حالات پر رحم کا معاملہ فرما، ملک کے مسلمانوں پر رحم کا معاملہ فرما، جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ آج کی اس محفل کی برکت کے صدقے میں مولا امام علی مقام کی یاد میں آپ کے ذکر خیر کے ساتھ ہم نے اس محفل کو انعقاد کیا، اس کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔